تو اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جو سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، اس میں تجزیہ کار کیا دیکھتے ہیں اور کتنی بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے یہ ہم جانیں گے۔ تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور سابق سفیر ڈاکٹر جمیل خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ماریہ جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت سے متعلق ہی بات کریں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی روابط پر اس میں تبادلہ خیال ہوگا۔ کتنا یہ فورم، یہ پلیٹ فارم اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، یہ فورم اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ محض ایک فورم نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے ہر ملک کی حکومت نہ صرف کھڑی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ تعاون کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ایک خاص توجہ دیتا ہے۔ یہ جو اس خطے کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے لیے بھی اجتماعی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک بہت اہم اور بڑا فعال جو ہے فورم ہے، کیونکہ بہت ساری اوقات میں آپ کے پاس کانفرنسز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے فالو اپ میکنزمز نہیں ہوتے، یا آپ کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا اس آرگنائزیشن کا کہ وہ اس کے تحت آپ آگے جا سکیں۔ اس کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں چین، روس، پاکستان، قزاقستان، کرگستان اور جو باقی تقریباً جو 10 ممالک ہیں، ان سب کی جو اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی جو حکومت ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کا جو ایک کامن ویژن ہے، وہ اس خطے کے مسائل کے لیے اور اس خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے اور سیکیورٹی چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھا سکتا ہے اور اٹھاتا بھی ہے۔ اور اب جو کلائمیٹ چینج کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر اس کے ایجنڈا کے اندر شامل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جس قسم کے بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے ایک اجتماعی حل جو ہے نظر آتا ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر جمیل، آپ بتائیے گا ایس سی او کا پاکستان میں ہونا، جبکہ بہت ساری باتیں یہ کی جا رہی تھی کہ جی پاکستان میں سیکیورٹی نہیں ہے تو یہاں نہ کی جائے، لیکن یہ کانفرنس یہاں پاکستان میں ہونا کتنا امپورٹنس کا وہ رکھتی ہے کہ بھئی پاکستان میں یہ ہوئی کانفرنس اور جو بھی ہمارے ایشوز ہیں کولیٹرل وہ ڈسکس ہوئے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم سے مخاصمت رکھنے والے جو ممالک ہیں، خاص طور پر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، اس کی تو ہمیشہ سے یہی خواہش رہی کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ دکھلاتا رہے، اور پاکستان میں کچھ ایسے حالات بھی دیگر گزر رہی ہیں پچھلے ادوار میں اور پچھلے ایام میں کہ کچھ ہمارے جو سیکیورٹی ایڈوائزریز ایشو ہوتی رہی مختلف بڑے ملکوں کی، وہ کوئی فیوریبل نہیں تھی، اور اس کے تحت لوگ وہاں سے آنا یا تجارت کے لیے آنا یا کسی اور کام کے لیے ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ اب یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ جو کہ میں کہوں گا کہ 27 برس کے بعد جو پاکستان نے وہ تمام جو خیالات تھے لوگوں کے کہ پاکستان ایک بڑا اس وقت سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، وہ اس چیز کی اب نفی کر دے گا، کر رہا ہے۔ جس انداز سے اس کو آرگنائز کیا گیا، جس انداز سے اس کے سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے گئے، دنیا کے 1000 سے زیادہ مندوبین اور افراد آئے ہوئے ہیں اس وقت کور کرنے کے لیے اور پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے ظاہر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، 200 سے زیادہ میڈیا کے آئے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت قابل امر بات ہے کہ جس میں پاکستان نے ایک اتنا مہنگا ڈاکٹر جمیل، یہ بتائیے گا کہ بھارت کا اس کانفرنس میں حصہ ہونا کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ کیا ڈائیلاگ کی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس؟ انہوں نے اپنے درخواست نہیں کی ہے۔ نارملی ڈپلومیٹک افیئر میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ملٹی لیٹرل فورم پر اگر کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کا فارن آفس یا لوکل ان کے سفیر وہ استدعا کر لیتا ہے یا گزارش کر لیتا ہے کہ یہ ہماری بائی لیٹرل میٹنگ ہے اس میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ہینڈ شیک کی توقع مجھے ہے کہ ہینڈ شیک ہو جائے گا، ہیلو ہائی ہو جائے گی، اس سے زیادہ کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا کوئی پہلے سے اندیا دیا ہی نہیں گیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارا وزیر خارجہ گیا پچھلے اس میں ایچ او پی سمٹ میں انڈیا میں، تو وہاں بھی صرف ہینڈ شیک ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ سوال اس لیے جی جمیل صاحب، یہ سوال اس لیے بھی کیا نا کہ بھارتی بڑی مشہور صحافی ہیں برکا دت، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھی تھی، تو یہ رپورٹ بھی ہوا کہ برکا دت کو انٹرویو دیا میاں نواز شریف نے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھئی نریندر مودی بھی
اگر آتے اور پھر ان سے ملاقات ہوتی اور پھر معاملات حل ہوتے. تو اس لیے کہ اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھا جائے کہ چلیں کچھ آئس بریک کے لیے کچھ تو ہے کہ وہ جے شنکر آئیں اور کوئی تو بات ہوگی سائیڈ لائنز پر بھی اگر ہوگی تو. جی ہاں، پہلے تو خدشات یہی تھے کہ شاید نہ آئے، تو ان کا آنا اس ملٹی لیٹرل فورم پر پاکستان کی سرزمین پر ایک اچھا آپٹکس ہے، اور اس آپٹکس کے تحت اس کو اسی انداز میں اور اسی اسپرٹ میں پاکستان کو لینا چاہیے تاکہ اس سے آگے راہیں کھلیں، اور وہ راہیں کھلنے کے یہی طریقے ہوتے ہیں کہ آپٹکس صحیح ہونے چاہیے. صرف خدشہ یہ ہے کہ انڈیا پچھلے اس قسم کے سبمٹس ایس سی او کی جب بھی ہوئی ہیں یا جنرل اسمبلی میں جب بھی کوئی بات ہوئی ہے تو اس میں پھر وہ کراس بارڈر ٹیررزم اور پھر الزام تراشی پر اپنی تقریر میں جب آ جاتے ہیں تو پاکستان مجبور ہو جاتا ہے ٹو ریسیپروکیٹ اینڈ اس کا جواب دینے میں. تو امید ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک اچھی آپٹکس، اور اس کی امید یوں بھی ہے کہ اس وقت مودی سرکار کو ڈیفیٹ ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن میں، اور سب سے بڑا ہمارا اس وقت ان سے اختلاف یہی تھا انڈیا سے کہ جو انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تھا اور 35 کو اس کو ریسٹور کریں. ان کی اپنی کانگریس جو پاور میں آ رہی ہے وہ اس نے کہا کہ یہ ہم تو اس کو اپنے منشور میں ہم ختم کریں گے. وہ ختم ہو جائے تو بڑی اچھی راہیں ہموار ہو جائیں گی دونوں ممالک کی، اور یہی اسپرٹ ہے ایس سی او. ایس سی او میں بھی یہی دیا ہوا ہے کہ جیسے گڈ نیبرلی ہوڈ جو ہے ایس سی او کا ایک سب سے بڑا فیچر ہے، تو اس میں یہ بھی، اور دوسرا ٹریڈ کامرس کنیکٹیوٹی. انڈیا اگر اپنے ڈبل ڈیجٹ کے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے بھی مراسم صحیح رکھے، کیونکہ اس کے بغیر اس کو کنیکٹیوٹی نہیں ملتی ہے جو کہ فیچر ہے بالکل. ہینڈ شیک میٹنگ بھی رائٹ. ماریا جی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ماریا جی یہ بتائیے گا کہ سی پیک اور چائنا کا یہاں ہونا، گوادر پہ بات ہونا کتنا فروٹفل ہے پاکستان کے لیے، اور آپ کیا دیکھتی ہیں کتنے فیوچر میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہوا یا اس کو شروع کرتا ہوا کتنا جلدی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی، یہ جو اس وقت چینی وزیر اعظم کا پاکستان آنا ہے پاکستان کے لیے نہ صرف خوشائند ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کی نہ صرف بنیاد رکھی گئی ہے لیکن بڑی تیزی سے اس کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور بڑی تیزی سے اس کے اندر پیش رفت بھی ہوگی. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کی جو بزنس ہے جو تجارتی ایکسیس ہے وہ پیدا ہو. دوسری بات یہ کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے نہ صرف آپ کے پاس چین تک رسائی ہے بلکہ روس اور وسط ایشیا، یہ تمام ممالک، اور پھر جو آبزرور سٹیٹس میں جو ممالک موجود ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ، جیسے کہ ترکی، جیسے کہ باقی کچھ افریقن ممالک، یہ آپ کے لیے ایک طرح سے بین الاقوامی تجارت کے راستے کھولتے ہیں. اور سی پیک کی جو بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ بین الاقوامی معاشی راہداری کے اندر ایک حصہ داری بھی کریں اور اس کے لیے آپ تیار بھی ہوں. اگر کچھ چینی صنعت پاکستان آتی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو جی. اچھا ماریا جی یہ بھی بتائیے کہ ہم پاک بھارت تعلقات کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، اور ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ جو تنازعات ہیں اس خطے کے ریجن کے، ان کے حل کی طرف بھی یہ ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے. تو کیا یہ جو تنازعات چل رہے ہیں، پاک بھارت تنازع کی بات کریں، کشمیر کا مسئلے کی ہم بات کریں، ویسے تو سیکیورٹی کے معاملات نہیں ڈسکس ہو رہے اس پہ، لیکن ایک اپرچونٹی ہوتی ہے بہرحال کہ رابطے جو ختم ہو گئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کمیونیکیشن کو بہتر کیا جائے. دیکھیے رابطے ضرور ہوتے ہیں لیکن پاکستان اور ہندوستان کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اس وقت جو ہندوستان نے 2019 میں کیا ہے، انہوں نے کشمیریوں سے حق زندگی لے لیا ہے اور آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر کے اور مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کر کے انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جو پاکستان کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی بہت بڑا مطلب ایک طرح سے بہت بڑی سر درد کے علاوہ بہت بڑی مشکل بن گئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، ایک بین الاقوامی ڈسپیوٹ جو ہے اس کو جو ہے آپ اپنی قوانین کے ذریعے، اپنے آئین کے ذریعے اس کے اوپر غیر قانونی اصطلاحات لگا کر اس کو اپنے اندر ضم کر لیں اور پھر ان لوگوں کو بے گھر کر دیں. تو یہ ظاہر پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ بات درست ہے کہ ان کا آنا یہاں اچھی بات ہے، لیکن یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایس سی او سے ہندوستان اپنے آپ کو باہر نہیں رکھنا چاہتا، باوجود اس کے کہ وہ اس وقت امریکہ کا بہت بڑا تجارتی اور ثقافتی پارٹنر بھی ہے اور ایک ملٹری پارٹنر بھی ہے. اس کے باوجود
اس خطے میں جو بڑی تبدیلی ہے وہ SCO ہے اور وہ اس میں اپنی شمولیت دکھانا چاہتے ہیں. بالکل جی. ماریہ سلطان، تجزیہ کار ڈاکٹر جمیل خان، سابق سفیر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن اور اپنا تجزیہ دیا.